بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بہت شکریہ اسپیکر صاحب، میں ایک انتہائی اہم ایشو پہ بات کرنا چاہوں گا۔ کل ایک جعلی وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب اور اس کی پارٹی کے حوالے سے کچھ غلط باتیں، موت کی دھمکیاں اور اس طرح کے کچھ الفاظ اس کے منہ سے نکلے کہ ہمیں لگا وہ سائیکو ہو چکی ہے، اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ نہ ہی اس سے باپ کا گھر سنبھالا گیا، نہ شوہر کا گھر۔ سیاست میں بھی اس کو ناکامی، بار بار ناکامی ہو رہی ہے۔ وہ انکمپیٹنٹ ہیں اور اس سے جو ہے پنجاب کا اتنا بڑا صوبہ سنبھالا نہیں جا رہا، تو وہ اپنے ہوش گوا بیٹھی ہے، اس لیے اس کے منہ سے غلط الفاظ نکل رہے ہیں۔ اسپیکر صاحب، عمران خان ہمارا لیڈر، ہمارا قائد، اس ملک کا سابقہ وزیر اعظم، کروڑوں پاکستانیوں کی دل کی دھڑکن، امت مسلمہ کا لیڈر، اس وقت درندوں کے قید میں ہیں۔ اس وقت جن کے پاس نہ دماغ ہیں، جن کے ہوش خراب ہو چکے ہیں، ان کی قید میں ہیں، اور ہمیں یہ ڈر ہے کہ یہ اپنی ناکامی میں، یہ اپنی ناکام پالیسیوں میں، یہ لندن پلین کا جو ناکام تجربہ کر چکے ہیں، اس کو کور دینے میں اللہ نہ کرے کوئی غلط قدم اٹھائیں۔ اس حوالے سے میں اس لیے آج اسمبلی کے فلور پر یہ بات لانا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان کو جعلی FIR میں سیاسی قیدی بنایا گیا ہے۔ نہ ہی اس کے خلاف کوئی جرم ثابت ہوا ہے، نہ ہی اس نے کوئی جرم کیا ہے۔ اگر توشہ خانہ کیس میں ایک گڑی میں اس کو سزا مل رہی ہے، تو ان بغیرتوں کو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا ایک لوٹا آپ 1 ارب سے زیادہ میں وہ خرید رہے ہیں، تو سوچے کہ میرے لیڈر کی قیمت کیا ہوگی۔ وہ جب ٹی وی پر بیٹھتا ہے اور قوم سے خطاب کرتا ہے کہ مجھے سیلاب زدگان کے لیے پیسے چاہیے، تو پاکستانی قوم اربوں روپے اس پر جو ہے 1 گھنٹے میں نچھاور کرتے ہیں۔ میرا لیڈر جب پاکستانیوں کے درمیان آتا ہے، روڈوں پر آتا ہے اور شرکت خانم کے لیے چندہ مانگتا ہے، تو یہ پاکستانی قوم، اوورسیز پاکستانی، ہمارے غیور پاکستانی، وہ اربوں روپوں کا چندہ اس کو دیتے ہیں۔ اگر میرا لیڈر جیل سے دی اکانومسٹ کے لیے صرف 1 کالم لکھتا ہے، تو وہ کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں اور وہ ادارہ کروڑوں روپے کماتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 10-12 کروڑ یا 15 کروڑ کی بات نہیں ہے، بات یونائٹڈ نیشن کے اسمبلی کے فلور پر ناموس رسالت کی بات کرنا ہے۔ امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کا ہے، اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہنا ہے کہ میں تمہیں تسلیم نہیں کروں گا۔ امریکہ کو پاکستان میں پختونوں کے خلاف اڈے نیا دینے کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ آج سیاسی قیدی ہیں اور وہ قید و بند میں ہیں۔ جناب اسپیکر، میں یہ پیغام انشاءاللہ تعالی، میری تمام انصاف لائر فارم کے وکیلوں سے بات ہو چکی ہے۔ کل میں جا رہا ہوں اس سائیکو وزیر اعلیٰ کے خلاف، جعلی وزیر اعلیٰ کے خلاف انشاءاللہ FIR درج کرنے۔ اگر پولیس نے کسی بھی وجہ سے یا دباؤ سے انکار کیا، تو انشاءاللہ تعالی عدالت کی طرف آؤں گا اور اس پر ہم انشاءاللہ تعالی FIR کریں گے۔ میں تمام پاکستانیوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ہم یہاں اگر آج سیاست کر رہے ہیں، 2007 سے لے کر آج تک اگر ہم عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں، تو صرف اور صرف اس ملک میں ہمیں لگ رہا ہے کہ عمران خان سے اچھا لیڈر کوئی نہیں، عمران خان سے صادق اور امین کوئی نہیں۔ عمران خان ہی اس پاکستان کا مستقبل بدل سکتا ہے، عمران خان ہی اس قوم کی تقدیر
بدل سکتا ہے۔ صرف اس ایک وجہ سے ہم سیاست میں آئے ہیں، صرف اس ایک وجہ سے ہم عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہم ان تخت و تاج کے لیے، اس شاہانہ زندگی کے لیے، ان عہدے کے لیے، ان سب پر ہم لعنت بیچتے ہیں۔ اگر عمران خان نہیں تو یہ کچھ بھی نہیں، اگر عمران خان ہے تو ہم ہیں، اگر عمران خان ہے تو انشاءاللہ تعالی اس پاکستان کا مستقبل ہے، اس پاکستانی قوم کا مستقبل ہے۔ اگر ہم آج سیاست کر رہے ہیں تو صرف عمران خان کے لیے کر رہے ہیں، اور اگر عمران خان کے لیے ہمیں جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہوا تو انشاءاللہ تعالی پہلا سر میرا کٹے گا، اور باقی جو ہماری یہاں اسمبلی ممبران ہیں یہ سب انشاءاللہ تعالی میرے ساتھ متفق ہوں گے، اور ہم سب انشاءاللہ تعالی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ جناب اسپیکر، عمران خان خود اپنی زبان سے بار بار یہ تیسری دفعہ جب اس پر پابندیاں لگی تو یہ تیسری دفعہ ہے کہ جو بھی باہر آ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر جیل میں سختیاں کی جا رہی ہے۔ عمران خان کی بہن باہر آئی تو اس نے بھی کہا کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ یہاں میرے ساتھ ناروا سلوک ہو رہا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب ملے، وہ بھی کہہ رہے ہیں۔ عمران خان سیاسی قیدی ہے۔ یہ جو 2.5 سال پر ہم پر کر رہے ہیں اور یہ سب خاموش تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، تو انشاءاللہ تعالی یہاں اس فلور پر، فلور آف دی ہاؤس، میں ان کو لکھ کے دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آنے والی حکومت پھر عمران خان کی ہوگی، اور پھر میں دیکھوں گا کہ یہ انشاءاللہ تعالی کس طرح چیختے ہیں اور کون ہمیں جو ہے پھر انسانیت کا، ہیومن رائٹس کا درس دیتا ہے۔ کیونکہ ہمارے ساتھ ظلم پر، ہمارے ساتھ جبر پر یہ ساری سیاسی پارٹیاں چپ رہی، سارے جو ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں وہ چپ رہے، سارا میڈیا چپ رہا، نہیں بولا۔ آج ان کا نمبر ہے، انشاءاللہ تعالی کل پھر عمران خان کی قیادت میں عمران خان وزیر اعظم ہوں گے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی۔ جس بھی سرکاری عہدیدار نے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کے ساتھ ناروا سلوک کیا ہے، ظلم کیا ہے، انشاءاللہ تعالی سود سمیت اس کا حساب لیں گے انشاءاللہ تعالی۔